اتحادی جماعتوں کے درمیان حال ہی میں دیکھی گئی کشیدگی کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے وفاقی حکومت کو 1 مہینے کا وقت دیا ہے 1 مہینے میں اگر پاکستان پیپلز پارٹی کے تحفظات دور نہ ہوئے تو دونوں جماعتوں کے درمیان اس اتحاد کا مستقبل کیا ہوگا اور کشمیر میں بننے والے سیاسی منظرنامے میں پاکستان پیپلز پارٹی کیا کرنے جا رہی ہے، بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سیکرٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی نیّر حسین بخاری۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ سر، پیپلز پارٹی کا آج ایک بڑا اہم اجلاس ہوا جس میں کشمیر میں حکومت بنانے سے متعلق بات چیت ہوئی، نمبر گیم پوری ہے؟ شکریہ۔ گزارش یہ ہے کہ چند دن پہلے پاکستان مسلم لیگ جو کولیشن پارٹنر تھی آزاد کشمیر گورنمنٹ میں، اور انہوں نے اناؤنس کیا کہ ہم اپوزیشن بینچز پہ بیٹھیں گے۔ اوبویسلی جو سٹنگ پرائم منسٹر ہے آزاد کشمیر کے، جو نمبرز ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی جو ہے ان آزاد کشمیر اسمبلی ہے۔ ہماری اسٹرینتھ ہے کچھ 17، باقی نمبرز جو ہیں ان کے کم ہیں ہم سے۔ تو اوبویسلی پھر اس پہ ہماری پارلیمانی پارٹی کا آج اجلاس ہوا، چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے وہ پریزائڈ کیا، تو پولیٹیکل سچویشن کو ضرور ایگزامن کیا گیا۔ درست۔ اور پاکستان مسلم لیگ نے باضابطہ طور پہ میری جماعت کے ساتھ یا میری قیادت کے ساتھ مشاورت بھی نہیں کی، یونیلیٹرلی انہوں نے ڈیسیژن لیا۔ صحیح۔ تو اس کے لیے ہر پولیٹیکل پارٹی کا آبجیکٹ تو ہوتا ہے کہ وہ گورنمنٹ فارم کرے اگر اس کے پاس اسٹرینتھ پوری ہے۔ تو ابھی پریلیمنری سٹیج ہے، اس پہ بالکل کنسلٹیشن آج ہوئی ہے، اور اگر ہمارے پاس اسٹرینتھ ہم نے پوری کر لی تو اوبویسلی پرائم منسٹر پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا۔ صحیح۔ سر، ویسے جاننا چاہ رہی ہوں کہ ڈونٹ یو تھنک کہ ابھی جو موجودہ حکومت ہے اس کی ٹرم ویسے ہی پوری ہونے والی تھی، اور اگر اسے ٹرم پوری کرنے دیا جائے تو یہ زیادہ بہتر نہ ہوتا؟ دس کوڈ بی ایگزامنڈ، لیکن پارلیمانی پارٹی میں یہ سارے ایشو ریزالو ہوں گے نا۔ اپنی اسٹرینتھ کو مینٹین کرنا بھی تو ان کا کام ہے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کام تو نہیں ہے۔ میجورٹی مینٹین کرنا اگر وہ کام تو سٹنگ پرائم منسٹر کا ہے، انڈر دی پارلیمنٹری ڈیموکریسی اسٹرینتھ تو لیڈر آف دی ہاؤس جو ہے اس کو پوری کرنی ہوتی ہے، اور اگر ان کے پاس وہ اسٹرینتھ نہیں ہے تو آبویسلی پھر نئی گورنمنٹ انسٹال ہوگی یا ارلی الیکشنز کال ہوں گے۔ تو دس از اے پولیٹیکل سچویشن جو پولیٹیکل لیڈرشپ ضرور ڈسکس کرتی ہے، اور وہی آج ڈسکشن تھی میری پارلیمنٹری پارٹی جو آزاد کشمیر کی ہے، چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے ان سے بریف بھی لیا، ان سے ان کا اوپینین بھی لیا۔ صحیح۔ سر، آپ کے اتحادیوں کے ساتھ آپ کی جماعت کو کچھ ریزرویشنز تھیں، کیا انہوں نے وہ ریزرویشنز دور کی؟ ایک ماہ کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی، 1 ہفتہ بھی گزر چکا ہے، تو کیا اتحادیوں کی طرف سے کوئی رسپانس آیا؟ دیکھیں جی، وہ آبویسلی جو میٹنگز ہوئی تھی پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ بھی، اور بلاول صاحب نے پرائم منسٹر ہاؤس بھی وزٹ کیا تھا، تو اس پہ ہماری ڈسکشن ہوئی، اور بنیادی بات تھی کہ جو ایگریمنٹ ہم نے 2024 میں کیا تھا، جب گورنمنٹ بنانے پہ ہم نے اتفاق کیا اور الائنس میں ہم بیٹھے اور ٹریجری بینچز میں، ان پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا تھا۔ وفاق کی سطح پہ تو بالکل پرائم منسٹر صاحب اور ان کی ٹیم بالکل چاہتی تھی، لیکن بہت سارے ایشوز ایسے تھے جو پنجاب گورنمنٹ سے ریلیٹڈ تھے، اور پھر پنجاب گورنمنٹ کا جو ایٹیچیوڈ تھا اس کے حوالے میں بھی ہم نے بات کی۔ تو ہماری CEC کی میٹنگ پہ بڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی، اور جو ہماری کنسرنز تھے، جو ہماری آبزرویشنز تھی ہمارے ممبرز کی، وہ بالکل ڈسکس ہوئیں، اور پھر پریزیڈنٹ صاحب کو یہ اختیار دیا گیا کہ آپ، کیونکہ کمیونیکیٹ پریزیڈنٹ صاحب سے PMLN کی قیادت نے نواب شاہ میں جا کے کیا تھا، تو ان سے بالکل آپ بات کر رہے ہیں، اور 1 مہینے میں وہ دیکھ لیں کہ وہ جو ایگریمنٹ ہے اس پہ کتنا عمل درآمد ہوتا ہے، تو اس کے بعد ہم ایگزامن کریں گے اگلے CEC میں جو 1 مہینے بعد ہم کریں گے، اس میں ایگزامن کریں گے کہ جو کمٹمنٹس کی تھی ان کو آنر کیا گیا کہ نہیں کیا گیا، ان کو فلفل کیا گیا کہ اور سر، جسٹ ان کیس اگر فلفل نہیں ہوتی تو کیا اتحاد ختم ہو سکتا ہے؟ یہ ڈیسیژن پھر میری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کرے گی۔ بالکل سر۔ کہ اگر
مطلب ہے کہ ایگریمنٹ نہیں ہوتا تو وے فارورڈ کیا ہوگا تو پھر یہ پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی. میں پری میچور کہ ہم کہیں گے یہ تعلق ختم ہو جائے گا، لیکن یہ تو بڑا ہائپوتھیٹیکل کویشچن بھی اگر اف کمٹمنٹس آر ناٹ آنرڈ. لیکن ہم نے تو بالکل پریزیڈنٹ صاحب کو اختیار دیا ہے کہ وہ جو ٹریجری بینچز میں پرائم منسٹر صاحب کی جماعت بیٹھی ہے وہ بالکل کنوے کیا جائے یا ان سے پوچھا جائے کہ جو ایگریمنٹ ہے اس پہ ابھی تک عمل درآمد کیوں نہیں ہوا. لیکن پولیٹیکل پارٹیز میں آپس میں گفت و شنید رہتی ہے، ڈائلاگ رہتی ہے، اور یہ ڈائلاگ رہنا بھی چاہیے. صحیح. سر ابھی ریسنٹلی ٹی ایل پی پر پابندی لگی ATA کے تحت. اگر وہ آرٹیکل 17 آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے تحت لگتی تو معاملہ سپریم کورٹ میں جاتا. ہاؤ ڈو یو سی دس؟ کیونکہ ہماری جو کنٹری ہے یہ ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے، ہم لوگ بار بار یہی کہتے ہیں کہ یہاں پہ آئین اور قانون کی بالادستی ہے، وی آر اے ڈیموکریٹک اسٹیٹ. ابھی ہارڈ اسٹیٹ کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. ہاؤ ڈو یو سی دس کہ ایک جماعت پر پابندی لگنا؟ دیکھیں جی، بالکل ڈیموکریٹک اسٹیٹ ہے، لیکن ڈیموکریسی بھی ود ان دی پیرامیٹرز آف لا اینڈ کانسٹیٹیوشن ہوتی ہے. مادر پتر آزاد ہو کے تو سیاست نہیں ہوتی، اس کو آپ جمہوریت نہیں کہتے. صحیح. تو سر پابندی لگانے سے کیا ملک میں دہشت گردی یا انتشار ختم ہوگا؟ لیٹ می کمپلیٹ اٹ ناؤ. دیکھیں آپ کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں دے آر آلسو سبجیکٹ ٹو لا اینڈ دی کانسٹیٹیوشن. اور اگر کوئی جماعت یا کوئی گروہ انٹیگریٹی آف دی اسٹیٹ پہ اگر کوئی بات کرے گی اور ملک کی سالمیت کے خلاف بات کرے گی تو قانون اور آئین تو اجازت نہیں دیتا ایسی جماعت کو سیاسی جو ہے سیاست کرنے کے لیے یا سیاسی عمل میں شریک ہونے کی. تو آبویسلی ان کو ایک لا کے ذریعے ہی ان کو ڈکلیئر کیا گیا ہے، اور وہ بھی لا پاکستان کا لا ہے. بالکل. اور الٹیمیٹلی میں نے یہ بھی سنا کہ گورنمنٹ ریفرنس بھی تیار کر رہی ہے جو سپریم کورٹ میں فائل کریں گے. لیکن ہر سیاسی جماعت، یہ ٹی ایل پی ہے بلکہ دیگر جماعتیں بھی یا دیگر گروہ بھی جو آئین کے مطابق اور قانون کے مطابق اگر سیاست نہیں کرتے، اگر وہ اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز میں شامل ہوتے ہیں یا ان میں شمار ہوتے ہیں تو قانون تو اپنا راستہ اختیار کرے گا. اوورآل اگر میں پاکستان کی بات کروں تو ہمارے صوبوں کے اندر کچھ کانفلکٹس نظر آ رہے ہیں، چاہے وہ بلوچستان ہو، سندھ ہو، KP ہو، پنجاب ہو. یہ کون لڑائی کروا رہا ہے صوبوں کے درمیان؟ اگر ایشوز ہیں تو ایشوز کے لیے ایک فورم کانسٹیٹیوشن میں موجود ہے، وہ کونسل آف کامن انٹرسٹ ہے. تو آبویسلی ایشوز تو کراپ اپ ہوتے ہیں. ہم فیڈریٹنگ یونٹس ہیں اور فیڈریٹنگ یونٹس کے لیے جو ایشوز ہیں ان کو ریزالو کرنے کا طریقہ بھی ہے اور کونسل آف کامن انٹرسٹ ہے. اگر کوئی ایشوز ہیں تو وہاں بیٹھ کے ریزالو ہو سکتے ہیں، ہونے بھی چاہیے وہیں بیٹھ کے. صحیح. سر آج مذاکرات ہوئے پاکستان اور افغانستان کے درمیان استنبول میں. خواجہ آصف صاحب نے بڑا دو ٹوک انداز میں کہا کہ اگر افغانستان کے ساتھ ہمارے مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو کھلی جنگ ہے. ہاؤ ڈو یو سی دس کہ ہمارا نیبر ہے افغانستان، اگر وہ مذاکرات نہیں کرتا تو کیا ان کے ساتھ جنگ کرنا درست ہوگا؟ اگر وہ ہماری انٹیگریٹی ہے، ہمارے پیس کو برباد کرتے ہیں تو ان کے ساتھ جنگ ضروری ہے یا ان کے ساتھ مذاکرات ضروری ہیں؟ دیکھیے مذاکرات تو ہو رہے تھے اور ہونے بھی چاہیے اور پاکستان ڈائلاگ پہ بلیو کرتا ہے. لیکن اگر کوئی میری ریاست کی سالمیت کے خلاف کوئی عمل کرتا ہے تو اس کو میرا حق بنتا ہے، میری قوم کا حق بنتا ہے، میری افواج پاکستان کا حق بنتا ہے تو وہ اس کو رسپونڈ کریں. اور افغانستان کو تو بالکل اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ 1979 آنورڈ ہم نے کتنا خیال رکھا افغان لوگوں کا. پاکستان میں ان کی میزبانی کرتے رہے، ان کے ریفیوجیز کیمپس تھے، ان کو سپورٹ کیا. لیکن اگر پاکستان کی سالمیت کے خلاف کوئی قدم اٹھائیں گے تو پاکستان یہ حق بجانب ہوگا کہ اس کا رد عمل دے، اور اس رد عمل میں اگر ہمیں جنگ کرنی پڑتی ہے تو ہم بالکل جنگ کرنی چاہیے.